الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حامیم حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اسے فی لیلۃ مبارکہ ایک ببرکت رات میں۔ انا کننا ہماری یہ شان ہے کہ ہم منذرین بروقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ فیہا اسی رات میں یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر اہم کام کا، امرن ہر حکم من عندنا ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے۔ انا کننا بے شک ہم ہی مرسلین کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ هو السمیع العلیم سب کو سننے والا جاننے والا ہے۔ ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ زخرف ہم نے مکمل کی اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ دخان کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کی اس کا ترجمہ تفسیر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں کہ سورت کا تعارف کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، مضامین کیا ہیں، تاکہ ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اس کے اندر یہ احکام اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ جی 25 پارے پہ جی 25 پارہ۔ اس سورت کا نام الدخان ہے۔ یہ کلمہ آیت نمبر 10 میں مذکور ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ آیت نمبر 10 پہ یہ استعمال بھی ہوا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے الدخان۔ اس میں 3 رکوع، 57 یا 59 آیتیں، 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، وہ صورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، ان سب کا زمانہ نزول قریب قریب ہے، اگرچہ سال و ماہ کے تعین کے لیے ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں، لیکن جس واقعہ کا ذکر سورہ دخان میں ہے اس سے اس کے زمانہ نزول کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کفار کا عناد اور اسلام سے ان کی عداوت جب حد سے بڑھنے لگی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں فقراء و مساکین پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، کفار نے غریب صحابہ کے اوپر جب وہ ظلم و ستم ڈھانے لگے، سرور عالم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، الہی ان کو عہد یوسفی کے قحط کی طرح قحط میں مبتلا کر۔ حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جب کفار کے ظلم و ستم حضور کے صحابہ کے اوپر حد سے بڑھ گئے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار ان کفار مشرکین کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا قحط نازل فرما تاکہ دولت کا خمار ان کے دماغوں سے نکلے، اور جب پے در پے فاقوں سے جان لبوں پر آئے تو شاید ان کے دل پسیج جائیں اور یہ حق کو قبول کر لیں، شاید یہ تیرا عذاب دے کے ہی یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی، می برسنا بند ہو گیا۔ اب دیکھیے حضور کی دعا کا اثر، بارش برسنا بند ہو گئی، خشک سالی سے ہر طرف خاک اڑنے لگی، اشیاء خوردنی بازار میں نایاب ہو گئیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں، وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، استغفر اللہ، یعنی بھوک سے جب وہ کفار مشرکین مرنے لگے تو پھر مردار کھا کے اپنی جان بچانے لگ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا یہ حضور کی دعا کا اثر ہے،
اور جب تک حضور کے دست مبارک دعا کے لیے بارگاہ الہی میں نہیں اٹھیں گے یہ بلا نہیں ٹلے گی۔ یہ تو کفار بھی مانتے تھے نا، حضور کی شان کو وہ بھی جانتے تھے کہ جو بارش بند ہوئی ہے یہ حضور کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کے متکبر سرداروں کا ایک وفد جس میں ابو سفیان بھی تھا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، حضور دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اس قحط سے نجات بخشے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ سراپا رحمت و رافت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، می برسنا شروع ہو گیا اور قحط کی ہلاکت انگیزیوں سے انہیں نجات مل گئی۔ یہ حضور کی شان ہے کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھائے بارش بند ہو گئی، جب دوبارہ دست انور اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کیے تو فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ یہ ہے جی اس صورت کا پس منظر۔ اب سنیے مضامین، اس کے اندر مضامین کون سے ہیں؟ اہل مکہ کی وہی دیرینہ بیماریاں ہیں، پرانی بیماریاں، اور انہی کا علاج یہاں مقصود ہے۔ قرآن پاک کو وہ کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کفار قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ اس سلسلہ میں شکوک و شبہات کے وہ انبار لگا دیا کرتے، عجیب و غریب قسم کے وہ اعتراض کرتے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، حضور کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، معاذ اللہ۔ ان کے ازالہ کے لیے فرما دیا یہ تو کتاب مبین ہے، اس کا انداز بیاں، اس کے پر از حکمت مضامین خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کتاب کے نزول سے تم مختلف مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہیں نوست نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، یہ تمہاری کج فہمی ہے، یہ تمہاری کم عقلی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصائب و علام آئے۔ یہ کتاب تو یمن و برکت کا سرچشمہ ہے، یہ تو برکت والی کتاب ہے۔ وہ رات جس میں یہ قرآن پاک یہ کتاب نازل ہوئی، اس قرآن کے نزول کے باعث وہ رات دوسری راتوں پر فوقیت لے گئی۔ سال کے بعد جب وہ رات لوٹ کر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور ان گنت گناہ گاروں کو اللہ بخشش کی نوید سنا دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا روگ جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے کفار مشرکین، وہ شرک تھا جس نے ان کی توانائیوں کا آخری قطرہ تک چوس لیا تھا۔ اس صورت میں اس کے علاج کی طرف توجہ مبذول کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں اور معبودان باطل کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جو کل تک ان گھڑے پتھر کی صورت میں کسی پہاڑ میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے سنگ تراش نے انہیں اٹھایا اور اپنے فن کی قوت سے اس سے ایک صورت تراش دی۔ تم خود ہی بتاؤ یہ بے جان پتھر بھی بلا کہیں تمہارے نفع و نقصان کے مالک بن سکتے ہیں کہ جن کو تم نے خود وجود دیا، تم نے خود ان سے مختلف صورتیں بنائی اور تم نے لات و منات عزا حبل جیسے خدا اپنے ہاتھوں سے تراشے، تو جن خداؤں کو تم خود بنا رہے ہو وہ تمہیں کیا فائدہ یا نقصان دیں گے؟ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر بڑے نازاں ہو، تمہیں بڑا فخر ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، اور اپنے حالات پر پوری طرح مطمئن ہو۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اصلاح احوال کے لیے کسی نئی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو۔ جن نظریات و افکار کی بنیادوں پر تم اپنے اعمال کی دنیا تعمیر کر رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے۔ تم نے زندگی بسر کرنے کے جو انداز اختیار کر رکھے ہیں ان میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں، اس لیے تم نہ آیات الہی میں غور کرتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی مخلصانہ کوششوں کو
تم بار آور ہونے دیتے ہو، یہ گمنڈ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ تم سے پہلے فرعون نے یہی روش اختیار کی تھی، اور تم خود جانتے ہو کہ اتنی جاہ و جلال کے باوجود فرعون نمرود کا انجام کتنا دردناک ہوا۔ وہ تم سے کہیں زیادہ فرعون طاقتور تھا، تم سے کہیں زیادہ وہ جاہو حشمت والا تھا، مالدار تھا، لیکن اللہ کریم نے بحر کلزم میں اس کو نیست و نبود فرما دیا۔ وہ لوگ قیامت کے بھی منکر تھے اور اس انکار پر انہیں شدید اصرار تھا، یعنی کفار قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وقوع قیامت کی حکمت بیان فرما دی کہ اگر قیامت کے عقیدے کو خارج کر دیا جائے تو یہ جہان ایک کھیل تماشا بن کر رہ جائے جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہوگا۔ اگر یہ درست بات ہو کہ قیامت نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ جیسے چاہے زندگی گزارے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر حق و باطل کی پہچان کیسی ہوگی، پھر عدل و انصاف کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت آئے تاکہ نیکوکاروں کو ثواب ملے نیک اعمال کا، اور گناہ گاروں کو برائیوں کی سزا ملے۔ یہ تھے جی اس صورت کے چند مضامین جو آپ نے سماعت فرمائے۔ ان کو آپ اگر ذہن میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ صورت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب آئیے جی صورت کی مختصر سا اس کی تفسیر بھی سن لیجیے۔ فرمایا حامیم، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، ان کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مختلف صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، حامیم، صاد، قاف، نون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کا مختلف اس کے معنی ہیں۔ جو صحیح قول علامہ علوسی رحمہ اللہ کا وہ بڑا پیارا ہے، آپ نے فرمایا سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے۔ یعنی حروف مقطعات کا صحیح معنی اللہ کریم جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کا پیارا حبیب بھی جانتا ہے، اور حضور کی برکت سے اولیاء کاملین بھی ان حروف مقطعات کا معنی سمجھتے ہیں۔ یہ علامہ علوسی نے لکھا ہے۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ جو آیا حامیم، ہا سے مراد حیون، یعنی حیون یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور میم قیوم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم خود بھی قائم ہے اور پوری مخلوق کو قائم رکھے گا۔ اچھا، پھر فرمایا والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ یہ جو ہے نا چیز یہ جواب قسم ہے، یعنی ہمیں اس کتاب، یعنی اس پہ والکتاب المبین مقسم علیہ ہے، اس پہ اللہ کریم نے قسم کھائی ہے۔ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل فرمایا، یعنی ہمیں اس کتاب مبین کی قسم، قرآن کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ نہ یہ انسانوں اور جنوں میں سے کسی فرد واحد کی تصنیف ہے، اور نہ دانشوروں کے کسی بورڈ نے باہمی مشوروں سے اس کا مسودہ تیار کیا۔ یہ قرآن کسی جن، انسان، کسی فرشتے نے نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا اسے ببرکت رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہماری شان ہے ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بڑی خیر و برکت والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے بڑی برکت والی رات میں اتارا۔ اب وہ کون سی رات تھی جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ علماء کے دو قول ہیں، حضرت ابن عباس، قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر تھی جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، کیونکہ سورہ قدر میں اس کی وضاحت اللہ نے فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو اکثر جو ہیں علماء صحابہ ان کی رائے ہے کہ قرآن پاک شب قدر میں اتارا گیا، اور اکرمہ اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ویسے نصف شعبان کی رات بھی بڑی برکتوں والی ہے،
جو انشاءاللہ ان قریب 2-2.5 ماہ کے بعد ہمارے پاس تشریف لانے والی ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث مروی ہیں شعبان کی، نصف شعبان کی رات کے بارے۔ اس میں سے ایک حدیث پاک سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے، شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو جاگا کرو اور صبح روزہ رکھا کرو۔ وصوموا نہارہا، صبح روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر أغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ابن ماجہ اور بہقی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو، رات کو جاگا کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان کا سورج 15ویں کی رات یعنی جب آتی ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں۔ حضور نے فرمایا یہ اعلان غروب آفتاب یعنی 15ویں کی رات کے غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع فجر تک یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہ پایا، میری باری تھی، حضور میرے پاس تشریف لائے اور تھوڑی دیر آپ بستر پہ رہے، پھر آپ تشریف لے گئے۔ میں حضور کی تلاش میں نکلی، میں نے حضور کو جنت البقیع میں پایا۔ جنت البقیع مدینہ پاک کا یہ قبرستان ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ حضور نے آسمان کی طرف اپنا سر پاک اٹھایا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لیکثر من عدد شعر غنم کلب او کما قال۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ مدینہ پاک میں ایسا قبیلہ تھا جن کی بکریاں بڑی تھیں، تو حضور نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو اللہ بخش دیتا ہے نصف شعبان کی رات کو۔ علماء کرام نے اس آیت کے ضمن میں یہ بحث بھی کی ہے کہ بعض اوقات اور مقامات کو ذاتی لحاظ سے دوسروں پر فضیلت ہے یا نہیں، اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ بعض مقامات اور بعض اوقات دوسروں سے افضل ہیں یا نہیں۔ عز بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ذاتی طور پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی مقام یا کسی وقت کو ذاتی طور پہ فضیلت نہیں، البتہ کسی خاص وقت یا مکان میں بعض اعمال کے روح پذیر ہونے کے باعث ان کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پہ کسی وقت کو یا کسی جگہ کو دوسرے پر فضیلت نہیں، ہاں اگر کوئی خاص واقعہ ہو یا اس جگہ یا اس وقت کی نسبت کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جائے پھر وہ افضل اعلیٰ بن جاتا ہے۔ نیز ان کی نسبت کسی مقدس شخصیت کی طرف ہو جائے تو اس کے باعث وہ وقت اور وہ جگہ مشرف و محترم بن جاتی ہے۔ یعنی وقت ذاتی طور پہ وقت کو یا کسی جگہ کو دوسرے پہ فضیلت نہیں ذاتی طور پہ، لیکن جب اس وقت یا اس جگہ کی نسبت کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہو جائے پھر وہ وقت بھی برکت والا، پھر وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ اس مقام پہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا لکھا ہے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر۔ یہ جی تفسیر روح المعانی عربی کی معتبر تفسیر ہے اور یہ علامہ سید محمود آلوسی بغداد کے ہیں، بغدادی ہیں اور بڑے جناب صوفی بزرگ ہیں، مفسر بھی ہیں
عربی کی تفسیر کئی جلدوں میں ہے، تفسیر روح المعانی، اور یہ صوفی بزرگ بھی ہیں اللہ کے بڑے خاص. آپ نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں البقعۃ التی ذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها افضل بقاء الارضیہ والسماویہ حتی قیل وبہ یقول ان افضل من عرش. کیا پیارا لکھا، فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں اللہ کے حبیب استراحت فرما ہے، یعنی حضور کے روضہ پاک کی ببرکت جگہ جہاں پہ حضور کا روضہ پاک کے آپ تشریف فرما ہیں، وہ زمین و آسمان کے تمام مقامات سے افضل ہے. حضور کے روضہ پاک کی ببرکت جگہ، روضہ پاک قبر انور کی مقدس جگہ، فرماتے ہیں وہ زمین و عرش آسمان کے تمام مقامات سے افضل ہے. یہاں تک کہا گیا ہے، اور میرا مذہب بھی یہی ہے، میرا مذہب بھی یہی ہے کہ وہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. حضور کے روضہ پاک کی جگہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے افضل، بلکہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی سے بھی وہ قبر انور کی جگہ افضل ہے. اصحاب طریقت و معرفت فرماتے ہیں یعنی وہ رات برکت اور منزلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دل سے حاضر ہوتا ہے، شب قدر میں یا شب برات میں اپنے رب کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور نور وصال سے لذت حاصل کرتا ہے. کئی گناہ گاروں کو اللہ لیلۃ القدر میں اور شب برات پہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اور ہماری شان یہ ہے ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں. نزول کتاب کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے، یعنی ہماری شان یہ ہے ہم آنے والے مصائب و احلام سے بر وقت آگاہ کر دیا کرتے ہیں تاکہ جو ان سے بچنا چاہے وہ اپنا بچاؤ کر لے. فرمایا ہم پہلے تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصائب و احلام آنے والے ہیں تاکہ تم اس سے بچ جاؤ. پھر فرمایا فیہا یفرغ کل امر حکیم، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا. یفرغ کا معنی امام لغت جوہری نے لکھا ہے بیانہ، یعنی کسی چیز کو واضح کرنا، اور صاحب تاج العروس نے اس معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی اس کا بیان کیا، یقدا یعنی فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، حکیم کے دو معنی ہیں جی جو آیا یہاں پہ، امر حکیم حکمت والا اور پختہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. تو بتایا جا رہا ہے اس ببرکت رات میں وہ ملائکہ جو عالم تکوین میں مختلف فرائض کی انجام دہی کے لیے متعین ہے، سال بھر کے لیے ان کو ان کے متعلقہ فرائض کے بارے میں تفصیل سے بتایا جاتا ہے. شب قدر میں آنے والے پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتا دی جاتی ہیں. اور اگر یفرق کا معنی یقدا ہو تو مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ آنے والے امور کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے کہ آنے والے سال میں کیا کیا میرا فیصلہ کس بارے کیا ہوگا. امر حکیم سے مراد یہ ہے ایسا کام جو سراسر حکمت ہو، یا حکیم سے مراد محکم ہے، یعنی یہ فیصلہ حتمی ہے جو رب کریم اس رات میں پورے سال کے بارے جو فیصلہ فرماتے وہ پکا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. پھر فرمایا امر من عندنا، ہمارے ہر حکم ہماری جناب سے صادر ہوتا ہے. انا کنا مرسلین، ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں، یعنی یہ فیصلے میری بارگاہ اقدس و جلال سے صادر ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ ہماری بارگاہ سے صادر ہوگا وہ یقین خیر و برکت والا ہوگا، عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا. اس مبارک رات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے عظمت شان کے اظہار کے لیے امر من عندنا کے الفاظ ذکر کیے گئے، ہماری جناب سے یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی آگے جناب سنیں، فرمایا کہ ہماری شان یہ ہے ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے، ہم قرآن پاک کو نازل کرنے والے اور صاحب قرآن کو مبعوث فرمانے والے ہیں. ہم نے قرآن اتارا اور ہم نے اپنے پیارے حبیب کو بھی دنیا میں بھیجا. قرآن جیسی کتاب مبین کا نزول اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسے رسول کی بعثت آپ کے رب کریم کی رحمت بے پایا ہے.
اگر آپ نے رب کی رحمت دیکھنی ہو نا تو قرآن کو دیکھ لو اور صحابہ قرآن کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا جس رب نے سراپا رحمت والا نبی بنا کے بھیجا اور کتاب ہدایت قرآن جیسی کتاب بنا کے بھیجی، اس رب کی شان کیا ہوگی۔ آپ کے رب کی رحمت کا تو یہ حال ہے کہ وہ شکم مادر میں بچے کی غذا، نشو و نما کے تمام وسائل مہیا فرماتا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک کا بندوبست اللہ کریم فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہوا و ہوس کے تند و تیز ریلوں کے حوالے کر دے اور ان کی دستگیری نہ کرے؟ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں نو مولود، جو بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، جو ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا، اس کی زندگی کے اسباب پیدا فرماتا ہے، وہ انسان کو دنیا میں آنے کی بات کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا رہے گا، انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے اللہ چھوڑ دے اور ان کی رہنمائی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا رحمتم من ربک، سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی رب سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، وہ اپنی مخلوق کی التجاؤں کو سنتا بھی ہے، انہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ ہماری التجاؤں کو ہمارا رب سنتا بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضروریات سے باخبر ہے اور ان کے دلوں کے احساسات و حالات کو بخوبی جانتا ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ ہمارے